بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 586 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 95 اور 96، 95 and 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحج من الميت ومخرج الميت من الحج ذلكم الله فأنى تؤفكون۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى، بلا شبہ اللہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو۔ یخرج الحج من المیت، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے۔ ومخرج المیت من الحج، اور نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ فأنا تؤفکون، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، نمودار کرنے والا سپیدے صبح کا۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے بنایا رات کو سکون کا باعث۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اندازہ ہے نہایت غالب خوب جاننے والے کا۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے۔ وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو مجھب آرام ٹھہرایا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب ہے، علم والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ دوسری بات، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے۔ تیسری بات، وہی بے جان چیزوں کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ چوتھی بات، لوگو وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لیے جا رہا ہے۔ پانچویں بات، وہی ہے جس کے حکم سے صبح کی پو پھٹتی ہے۔ چھٹویں بات، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ ساتویں بات، سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا۔ آٹھویں بات، یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل۔ حاضرین و ناظرین، دنیا جہاں کے خالق و مالک کے وجود پر دلالت کرنے والی دلیلیں ان آیات میں بیان کی جا رہی ہیں۔ انسان اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت و طاقت سے بہتر اور عمدہ انداز میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورۃ التین، آیت نمبر 4، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ اب اسے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقیقی خالق و مالک کی حقیقت کو پہچانے، اس کی قدرت و طاقت کو سمجھے، اور دنیا جہاں میں پھیلی ہوئی تمام مخلوقات پر گہری نظر ڈالے، اور ان چیزوں کی عجائبات پر غور کرے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان ساری چیزوں کا خالق و مالک وہ اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ وہی اللہ ہے جو خالق بھی ہے، فاطر بھی ہے، صانع بھی ہے، مجید بھی ہے۔ وہی ہے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوقات کی زندگی اور موت ہے۔
وہی تقدیر و تدبیر کا مالک ہے، اسی نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے، اور دنیا کے سارے نظام کی تدبیر اسی کے حکم کے تابع ہے۔ سورج اور چاند اسی کے اشارے سے چلتے ہیں، ستارے اور سیارے اسی کے حکم کے پابند ہیں، دن اور رات اسی کے تابع دار ہیں۔ ان آیتوں میں رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان کیے ہیں۔ جنگلوں، بیابانوں، صحراؤں، آبادیوں، باغوں، پارکوں، پہاڑوں اور وادیوں میں جو چیز بھی اگتی ہے اور جتنے دانے اور گٹھلیاں ہیں ان سب کو وہی پھاڑتا ہے۔ غور کیجئے کہ کھجور کی گٹلی کس قدر سخت ہوتی ہے، یہی سخت چیز زمین کے اندر بوئی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نرم فرما کر اس سے کھجور کا درخت پیدا فرماتے ہیں۔ پھر اس درخت سے ہزاروں کھجور پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں قسم کی گٹھلیاں اور دانے کون اگاتا ہے اور کون ان کو نرم کرتا ہے اور کون ان دانوں اور گٹھلیوں سے درخت پیدا کرتا ہے؟ وہ ہے اللہ۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس پھل کا جو بیج یا دانا ہے یا گٹھلی ہے اس سے وہی پھل پیدا ہوتا ہے۔ جام کے بیج سے آم پیدا نہیں ہوتا، انجیر کے بیج سے سنترا پیدا نہیں ہوتا، بادام کے بیج سے اخروٹ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قدرت کا کرشمہ اور کمال ہے کہ وہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ اس بات پر بھی غور کریں کہ ایک جمی ہوئی مردہ چیز ہے دانا اور گٹھلی یا بیج، مگر اس سے ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس میں ایک قسم کی زندگی اور حرکت ہے کہ وہ بیج درخت اور پودے یا بیل کی شکل میں اختیار کر لیتا ہے، اس میں ایک قسم کی زندگی آ جاتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی قدرت کے نظاروں میں سے ایک نظارہ ہے، مگر افسوس کہ انسان اس پر غور نہیں کرتا۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ غور کریں کہ انڈے اور نطفے میں بظاہر زندگی نہیں ہے، وہ دونوں چیزیں بے جان اور مردہ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس مردہ انڈے سے زندہ چوزا پیدا کرتا ہے اور مردہ نطفے سے زندہ انسان پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے قدرت کے عجوبے جن پر انسان غور و فکر نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 میں بھی یہ بات یوں بیان کی گئی، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 19 میں بھی یہ بات کہی گئی، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون۔ وہی زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ ذالکم اللہ فأنی تؤفکون۔ یہ بات بتلائے جانے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے کس طرح مردے کو زندے سے اور زندے کو مردے سے پیدا کرتا ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہی ہے تمہارا رب جو اپنی قدرت سے یہ سارے کام کرتا ہے۔ مگر اے گمراہ انسانوں، اے مجرموں، اے مشرکوں، پھر کوئی بہکا کر تمہیں کس اوندھی طرف لے جا رہا ہے؟ قدرت کے ان سارے مناظر کو دیکھنے کے باوجود تم نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا۔ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں کھوئے ہوئے ہو، اور کب تک اس طرح بھٹکتے رہو گے اور شیطان کے جال میں پھنستے رہو گے؟ تم اس گمراہی سے نکل جاؤ، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل دی ہے، ہوش و حواس عطا کیے ہیں، یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں کھو جانے کے لیے نہیں دی ہیں، بلکہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے حقیقی رب کو پہچان سکو، اس کی قدرت و طاقت کو تسلیم کر سکو، اس کو معبود برحق مان سکو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے باز آ سکو۔ اب باطل کے اندھیروں سے نکل جاؤ، حق کی روشنی کی طرف اپنے قدم بڑھاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی اور اسی میں تمہاری نجات ہے۔ آؤ ہم اس حقیقت کو بھی جانیں کہ آخر یہ روزانہ صبح ہوتی ہے پھر شام ہوتی ہے، آخر کس کے حکم سے صبح کی یہ پوپ پھٹتی ہے، پوپ پھٹتی ہے؟ خالق کائنات آواز دے رہا ہے، فالق الاصباح، اللہ ہی ہے جو صبح کو پھاڑنے والا ہے۔ اسی رب ذوالجلال نے رات کو آرام کی چیز بنائی، اسی نے سورج اور چاند کو ایک خاص حساب سے رکھا، اسی رب کے حکم سے یہ سورج طلوع ہوتا ہے، ملکوں کو روشن کرتا ہے، اور اسی کے حکم سے یہ سورج غروب ہوتا ہے اور ملکوں کو اندھیرا کر دیتا ہے۔ سورج اور چاند کی منزلیں وہی طے کرتا ہے، دن اور رات کے اندازے اسی غالب پروردگار کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں جس کو ہر چیز کا پورا علم ہے۔
سورہ یونس کی آیت نمبر 67 میں بھی رات اور دن کا ذکر کیا گیا. والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں تم کام کر سکو. رب ذوالجلال ان آیات پر غور و فکر کرنے کی اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.